السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو رمضان شریف کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ ہمارا اور آپ کا اگلا رمضان مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بھی حق میں اور آپ تمام حضرات کے حق میں۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیثیں اور تفسیر کے حوالے سے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بغور سنیں اور آخر تک کے میری اس ویڈیو کو اور میرے اس پیغام کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ اگلوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرات محترم، قرآن شریف نے یہ بتا دیا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور یہ فرض کرنا صرف ہماری اس امت پر نہیں بلکہ یہ روزہ فرض کرنا پہلے کی امتوں پر بھی تھا۔ اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن شریف میں آیا ہے کہ اگلوں سے مراد حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہے، یعنی انبیاء کرام بھی اور آپ کی جتنی امتیں ہوئیں سب پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ اب روزہ فرض کرنے کی کیفیت، اس کی صورتیں الگ ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں۔ روزہ فرض کیا گیا اگلی امتوں پر، لیکن اس کی نوعیت اور اس کا طریقہ کار اور اس کے ایام کیا تھے، اس کے حوالے سے تفسیر عزیزی شریف میں آیا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایام بیز کہلاتے ہیں، یعنی مہینے میں 3 دن حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور رہ گیا یہود و نصارہ، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم یہود، تو وہ بھی روزہ رکھتی تھی، اور اس کے روزہ رکھنے کی کیفیت تفسیر عزیزی میں یہ بیان کی گئی کہ مہینے میں بلکہ سال میں 1 دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اسی دن فرعون غرق ہوا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ جس دن وہ روزہ رکھتے تھے وہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کی تاریخ ہے۔ یہ یہود کے روزہ رکھنے کی تاریخ اور ان کی کیفیت تھی۔ رہ گیا نصارہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم، تو ان کے حوالے سے تفسیر عزیزی شریف میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ رمضان المبارک شریف کا روزہ رکھتے تھے، پورے رمضان کا وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن تفسیر رازی شریف کا مطالعہ کرنے پر یہ معلوم ہوا اور تفسیر آلوسی شریف میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے تھے، لیکن رمضان میں انہیں ایک مرتبہ بہت شدت تپش محسوس ہوئی، سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اسے ہم دوسرے مہینے میں بدل دیتے ہیں۔ تو جب بدلنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے 10 روزے اور بڑھا لیے، 30 اور 10 40 ہو گئے۔ پھر آگے تفسیر میں یہ آیا ہے کہ ان کے بادشاہ کی طبیعت علیل ہو گئی، ان لوگوں نے 7 روزہ رکھنے کی منت مانی کہ اگر ہمارے بادشاہ کی طبیعت صحیح ہوتی ہے تو ہم 7 روزے رکھیں گے، تو 7 روزے اور ان لوگوں نے بڑھا لیے۔ اس طریقے سے 47 روزے وہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اور تفسیر میں آگے آیا ہے کہ جب اس بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ مقرر ہوا تو اس نے کہا کہ تم 3 روزے کیوں چھوڑ رہے ہو، 3 روزے وہ بھی رکھ کر 50 کی تعداد مکمل۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے سال بھر میں 50 روزہ رکھنے کی کوشش کی اور 50 روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اگلی امتوں کی تفسیر ہوئی کہ اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتی ہے، اور پورے رمضان المبارک شریف میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے روزے کی اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں روزہ رکھنے کی وجہ اور اس کا سبب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان و ایقان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض کی، واجب فرمائیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اکثر کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کسی نہ تو کسی واقعے سے ملتی ہوئی یادگار ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، صفا و مروہ پہاڑی پر 7 مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام حجاج کرام پر صفا و مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اور جب حجاج حج کرنے کے لیے یا معتمرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا مقام ابراہیم کے سامنے بھی ایک واقعے کی یادگار ہے۔ وہاں وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پر نشان قدم موجود ہے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ اسی نشان قدم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم وہاں جا کے نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ نفل نماز پڑھ کے اپنا عمرہ اپنا حج مکمل کیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اراکین اور اسلام کے احکامات میں اکثر جگہ کسی نہ تو کسی واقعے کی یاد پوشیدہ ہے، اور اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسولان کرام کی یاد کو اور ان کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رمضان بھی ہے۔ رمضان المبارک شریف میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت، صبح سے لے کر شام تک کے بغیر کچھ کھائے پیے اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہا کرتے تھے، اور رات میں ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پوری امت محمدیہ پر روزے کو فرض کر دیا، کیونکہ میرے آقا غار حرا میں بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ روزہ رکھنے کی خاص وجہ ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، دنیا کا اکثر حصہ جو مسلم آبادی پر مشتمل ہے، سب کے سب روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بہت فضائل، بہت سے ثمرات، بہت سے برکات بتائے ہیں، ان میں سے چند آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وضفدت الشیاطین۔ جب رمضان شریف آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات و اکرامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 خصوصی کرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتا ہے۔ فتحت ابواب الجنتی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز اس میں کیا ہے؟ ضفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو عبادت کرنے والوں کے لیے اور ریاضت کرنے والوں کے لیے خوب موقع فراہم ہوتے ہیں عبادت کرنے کے، ریاضت کرنے کے، تلاوت قرآن کے، احکام خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے۔ دوسری حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بشارت رمضان المبارک شریف کی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، اور روزہ دار اگر وہ سنے تو یقیناً اس کا دل بھی باغ باغ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر و فرحت حین یلقى ربہ۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے، یہ خوشخبری بہت اہم ہے، اسے آپ سنیں۔ فرحت حین یفطر، ایک خوشی وہ جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، افطار کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری ایسی خوشی ہے، وہ خوشی جنتی جنت میں جا کر بارہا کریں گے، اور وہ خوشی یہ ہے فرحت حین یلقى ربہ، وہ خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیوں یہ خوشی؟ اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو میں ہی اس کا بدلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے روزے دار کو مشرف فرمائے گا۔ حدیث کا ایک اور ٹکڑا سنتے ہیں جس سے روزے دار کی اہمیت اور اس کی برکت سمجھ میں آتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:
ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو جو لوگ روزے دار کی بو سے گھن محسوس کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، دور جاتے ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ان کے منہ کی بو کو بتا رہا ہے۔ لہذا آپ سبھی حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، خدمت دین متین کریں، ساتھ ہی ساتھ میں زکوٰۃ و خیرات و صدقات مکمل طور پر ادا کریں، تراویح پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی آپ اس سلسلے کو دیکھتے رہیں۔ تراویح کا ایک اہم مسئلہ، ضروری مسئلہ جو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔